نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بچپن ہی سے اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گھر میں پایا، اور صبح و شام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب کفار مکہ کی اظہار رسانیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بہت سے لوگ کفار کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ خاص طور پر ہجرت حبشہ کی طرف کرنا، اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان جو تاجر حضرات تھے وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ حبشہ کی طرف سفر کر چکے تھے، اور وہاں انہیں تاجر ہونے کی حیثیت سے خصوصی مراعات وغیرہ حبشہ کی حکومت کی طرف سے حاصل تھیں، اور وہاں کا بادشاہ بھی عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھا۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں پہنچ کر ہم اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، کفار کی ایذا رسانیوں سے بچ پائیں گے، اور مسلمانوں کے حلقے کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہاں ہم اسلام کی تبلیغ بھی کر سکیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی ارادے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، تو راستے ہی میں برق الغیمات کے مقام پر ان کی ملاقات ابن دغین نامی ایک شخص سے ہوئی، جو کہ سرداران قریش میں سے تھا اور اس کا مکے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت پیش کی کہ مکے میں اب مجھے رہنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے، کافروں کی طرف سے سخت تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کسی ایسے مقام پر جاؤں جہاں پر آزادانہ طور پر سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ ابن دغنہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے آدمی ہیں، تو اس نے با اصرار آپ سے کہا کہ آپ اپنے اس ارادے کو فی الفور ترک کر دیجئے۔ آپ یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں، بیواؤں کی کفالت کرنے والے ہیں، غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ جیسے شخص کا مکہ مکرمہ کو چھوڑنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہوگا۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ دوبارہ میرے ساتھ مکے چلیے۔ اس کی درخواست پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے تشریف لے آئے۔ ابن دغینہ کافروں کے سرداروں کے پاس گیا، کفار قریش کے پاس گیا، جو سرداران تھے وہاں کے، ان سے بات چیت کی کہ ابو بکر جیسے آدمی کو، جو کہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہے، اس جیسے شخص کو تو شہروں میں بسایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو شہر سے نکالا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی شخص نے اب ابو بکر کو کوئی نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب ایک قریش کے طاقتور سردار کا یہ رویہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر کے مکے میں رہنے سے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر جب عبادت کرے تو تنہائی کے اندر عبادت کرے، اپنے گھر کے اندر عبادت کرے، اور گھر ہی کے اندر نمازوں وغیرہ کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر سے باہر جا کر عبادت کرے گا تو ہمارے بیوی بچے وغیرہ فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اس کے نئے مذہب کو وہ قبول کر لیں گے۔ اور ایک عبادت جب وہ کرے تو اپنی عبادت کے اندر آواز کو پست رکھے، تیز آواز کے ساتھ وہ جو بھی کلام وغیرہ پڑھتا ہے اس کو تیز آواز کے ساتھ نہ پڑھے۔ ابن دغینہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ سارا معاہدہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمادہ ہو گئے، اور گھر ہی میں پوشیدہ طور پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ سے علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت کرنا شروع کر دی۔ اپنے گھر کے صحن میں آپ نے ایک جگہ مخصوص کر لی جہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے، بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نرم دلی عطا فرمائی تھی، آپ کے دل میں بہت زیادہ سوز و گداز تھا، تو قرآن کی تلاوت کے وقت آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے تھے۔ تلاوت کرتے تو بہت تیزی کے ساتھ آپ کے آنسو بہا کرتے، آپ پر رقت طاری ہو جائے کرتی، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے کفار کی عورتیں، بچے وغیرہ جمع ہو جائے کرتے۔ جب کفار قریش پر یہ حال واضح ہوا تو انہوں نے دوبارہ ابن دغینہ کو بلایا اور اس کے سامنے ساری بات رکھی کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر عبادت کریں گے، جو کلام وغیرہ وہ پڑھیں گے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ہے۔ اب تم ان کو سمجھاؤ کہ یا تو وہ دوبارہ اپنے اس معاہدے پر قائم ہو جائیں یا پھر تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ ابن دغینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں بھی ایک قریش کا سردار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بات خراب ہو، یا تو آپ قریش سے کیے گئے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے گھر ہی میں دوبارہ سے پوشیدہ عبادات وغیرہ انجام دیں، اور جو کلام آپ پڑھتے ہیں، قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آواز سے کریں، یا پھر یہ کہ میں اس معاہدے سے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الفور اس کو یہ جواب دیا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان کافی ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمانی تھا، جذبہ ایمانی تھا کہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذا رسانیوں کی آپ نے پرواہ نہیں کی، بلکہ علی العنان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ رہے۔ اور بلا مبالغہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس ذات نے اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کیا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔